محمد رسول اللہ۔ وہ کلمہ جسے پڑھ کر ایک آدمی دائرے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کلمے کے دو جز ہیں، دو حصہ ہیں۔ ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ آج ہم لا الہ الا اللہ جو اس کلمے کا پہلا جز ہے، پہلا حصہ ہے، اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ ہمارے بحث کا اور ہماری گفتگو کا موضوع یہ دوسرا جز ہے، محمد رسول اللہ۔ تاہم لا الہ الا اللہ جو پہلا حصہ ہے، پہلا جز ہے اس کلمے کا، اس کے بارے میں دو باتیں ذہن نشین کر لیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہے ابن عبد الہادی الحنبلی، وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اس پورے جملے میں کوئی حرف منقوط نہیں ہے، نقطے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ اس میں دیکھو ایک بھی حرف پر نقطہ ہے نہیں ہے نا، تو گویا کہ سارے حروف غیر منقوط ہیں۔ بولتے ہیں آگے تنبیہن عن التجرد عن کل معبود سوی اللہ، یہ تنبیہ ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے علاوہ ہر معبود سے الگ ہو جاؤ۔ جس کو دنیا والوں نے معبود بنا رکھا ہے، الگ ہو جاؤ۔ ایک حرف پر بھی نقطہ نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ معبود سے جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب سے الگ ہو جاؤ۔ یہی مفہوم ہے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کا انکار پہلے کرو، اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ۔ طاغوت کا انکار پہلے کرنا، یہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اور ایک عالم اور ہیں محمد الفتح البعلی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی حروف ہیں کوئی بھی شفوی نہیں ہے، ہونٹ بند نہیں ہوتا اسے۔ لا الہ الا اللہ میں لا الہ الا اللہ ہونٹ بند ہے نہیں نا، تو اس میں جتنے بھی حروف ہیں کوئی بھی شفوی نہیں ہے، یعنی ہونٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، سارے کے سارے جوفی ہیں، اندر سے نکلتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل سے نکلنا چاہیے۔ اگر دل سے یہ کلمہ نہ نکلے تو پھر اس کلمے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ جی دلیل یہ حدیث پاک، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی ان هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب العلم میں لائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سب سے بڑا علم لا الہ الا اللہ کا علم ہے، اور سب سے بنیادی علم لا الہ الا اللہ کا، اس لیے کہ نبی کو خود حکم دیا گیا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں۔ جی تو سب سے بڑا علم لا الہ الا اللہ کا علم ہے، سب سے بڑا علم علم توحید ہے۔ جی ایک بات تو یہ معلوم ہے، اور دوسرے توحید کا یہ کلمہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ آدمی اگر دل سے بولتا ہے خالصا من قلبہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا، اور بہت بڑا خوش نصیب ہے سفارش کے دائرے میں آ جانا۔ اور نبی نے فرمایا کہ بہت بڑا خوش نصیب ہے وہ، امام بخاری اسے کتاب العلم میں لا رہے ہیں، سب سے بڑا علم ہے وہ۔ اللہ اکبر،
تو ہم لا الہ الا اللہ پر بحث نہیں کریں گے. آگے دیکھیے محمد الرسول اللہ، اس دوسرے ٹکڑے کو ہم موضوع بنا رہے اور اسی پر ہم گفتگو کریں گے. دیکھیں اس میں 3 حروف ہیں، 3 الفاظ ہیں. اچھا ایک بات اور بولوں، قرآن حکیم کا لفظ وہ بھی معجزہ ہے اور قرآن حکیم کا اسلوب وہ بھی معجزہ ہے، قرآن حکیم کا معنی وہ بھی معجزہ ہے، اور یہ بتاؤں کہ قرآن حکیم کا ہر حرف معجزہ ہے. جی اب دیکھیں ابھی جہنم پر بیان ہو رہا تھا، اس میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا جہنمیوں کے بارے میں، یصطرخون فیہا، جہنم میں وہ چلائیں گے. عربی میں چلانے کے لیے ایک لفظ آتا ہے یصرخون، لیکن یہاں یصرخون نہیں ہے، وہ یصطرخون ہے، توئے بڑھا دیا گیا، توئے. یہ توئے جو ایک تے سے بدلی ہوئی ہے جانتے ہیں، اور تو کیسے نکلتا ہے؟ ان لسانک یضرب بالحنک، آپ کی جو زبان ہے وہ تالو سے لگے اور وہاں سے پلٹے، جیسے تو یہ زبان آپ کی تالو سے لگی اور جب پلٹی نیچے تب یہ تو ادا ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ایسے جہنمی جب چلائیں گے تو ان کی آواز جہنم کی دیواروں سے ٹکرا کر کے واپس آ جائے گی. کپ کپا دینے کے لیے کافی ہے تو جی وہ تو اختیار ہے جو تو سے بدلی ہوئی. اور اس پورے لفظ میں سارے کے سارے حروف مفخمہ ہیں، کوئی بھی مرققہ نہیں ہے. صاد، طا، خا، را، دیکھ رہے ہو کوئی بھی مرقق نہیں ہے. یعنی رقت مانے نرمی، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جہنمیوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. یہ سارے کے سارے الفاظ، سارے کے سارے حروف مفخم. اور یسترخون پہلے مضارع استمرار اور تجدد پر، یہ ان کی چیخ بند نہیں ہوگی. جی یسترخون چیخ بند نہیں ہوگی، استمرار اور تجدد. اور سواد خود بتا رہا سوراخ، چیخ، چلائیں گے وہ. اور توئے، آواز ٹکرائے گی جہنم کی دیواروں سے اور واپس آ جائے گی. ثم تعود الیہم فلا یسمعوا احد، اس آواز کو کچھ سنے گا نہیں. ولا یغیثہم، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. آدمی چلاتا ہے تو لوگ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، وہاں آدمی چلائے گا کوئی مدد کو نہیں آئے گا. دیواروں سے ٹکرا کر کے ان کی آوازیں واپس آ جائے. اور خون، یہ واو ہے، واو مد طویل ہے. آدمی جب چلاتا ہے، جب زیادہ ہوگا تکلیف ہوتا ہے، یعنی جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنا چلاتا، اپنی آواز کو مد کرتا بڑھاتا ہے. واو اس بات کی دلیل. اور نون انین کا ہے، نون کی آواز نکلتی ہے. یہ لفظ اتنا خطرناک ہے، اس کو اگر سمجھ لے آدمی تو جہنم کی پوری تصویر سمجھ میں آ جاتی ہے. سمجھ آیا؟ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے. محمد الرسول اللہ، اس جملے میں 3 الفاظ ہیں. محمد بتایا گیا کہ یہ آپ کا نام ہے، یہ میرے نبی کا نام ہے محمد جی. اور کہا گیا رسول اللہ، یہ تو نام ہے، اور عہدہ کیا ہے ان کا، کس مقام پر ہے، منصب کیا ہے؟ بولے منصب رسالت پر فائز ہے، جو سب سے بڑا منصب ہوتا ہے. آج عہدوں کے لیے کیا ہے، نیتا کو کوئی عہدہ چاہیے، کوئی اور آدمی ہے اس کو کوئی عہدہ چاہیے تو دنیا والے اس کو عہدہ دیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ عہدہ جو ہوتا ہے نا، جو میں رسولوں کو دیتا ہوں، یہ دنیا والے نہیں دے سکتے، یہ میں دیتا ہوں، میں منتخب کرتا ہوں. اللہ یستفی، اللہ منتخب کرتا ہے. تو آپ کا نام کیا ہے؟ محمد. اور آپ کا عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے؟ بولے رسالت، منصب رسالت پر آپ فائز ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، کائنات کا سب سے بڑا عہدہ. اور یہ عہدہ دیا کس نے؟ اللہ. رسول اللہ، تو محمد آپ کا نام ہے، آپ کا منصب رسالت ہے، اور یہ منصب دیا کس نے؟ رسول کی اضافت اللہ کی طرف ہے، اللہ نے دیا ہے. اسم الجلال ہے، اس وجہ سے لایا گیا رسول اللہ جی. خصوصیات محمد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہے؟ میرا خیال ہے اس کے لیے تو 10 گھنٹے درکار ہیں، چلیے جتنا ہو جائے. اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اپنے درمیان. اس کے 3 مطلب.
تین مفہوم ہے اس کے، تین معنی ہے. یعنی جیسے تورے لوگ پکارا تو ایک دوسرے کے اے عبداللہ، اے محمد، یہ زید، اس طرح نہیں پکار سکتے میرے نبی کو. یا محمد نہیں کہہ سکتے آپ، یا ابو القاسم نہیں کہہ سکتے، یا ابن عبداللہ نہیں کہہ سکتے، اے عبداللہ کے بیٹے، اے ابو القاسم جو آپ کی کنیت ہے، نہیں، یا محمد نہیں بول سکتے آپ، منع ہے. اس لیے کہ تم جب دوسروں کو پکارتے ہو اپنے درمیان تو اس کا نام لے کر پکارتے ہو یا کنیت کے ساتھ پکارتے ہو. نہیں، میرے نبی کو اس طرح پکارنا نہیں، اجازت نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں مقام، دیکھ رہے ہیں آپ جی. اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں بہت سارے انبیاء کا نام، خود ہمارے جد امجد سب سے بڑے بابا آدم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نام لے کر کے پکارا ہے. یا آدم اسکن، اے آدم جنت میں سکونت اختیار کرو تم اور تمہاری بیوی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. لیکن آپ پورے قرآن میں دکھا دیں کہ یا محمد ہو، اے آپ کی صفت کے ساتھ پکارا گیا ہے. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی. اور ایک جگہ تو کمال کر دیا گیا، ابھی اس آیت پہ ٹھہرے رہو. اللہ نے فرمایا، ان بہت غور سے سنو ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ کی تمام صفتیں قابل بحث ہے، سب کے اوپر گھنٹوں درکار ہے گفتگو کے لیے. صرف ایک ترکیب کے اوپر میں گفتگو کرنا، سراجا منیرا. آپ چراغ ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کو سورج کیوں نہیں کہا گیا اور آپ کو چاند کیوں نہیں کہا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دن میں سورج نکلتا ہے، رات میں چاند نکلتا ہے. اگر دن میں کسی کو ہدایت چاہیے، دن میں چاہیے تو آپ سورج ہیں، اور رات میں اگر کسی کو چاہیے تو آپ چاند ہیں. برابر ہے؟ ایسا نہیں کہا گیا. چراغ ہیں آپ، چراغ. دن نکلا ہوا ہو اور کہوں کوٹھری میں ہو تو دور ایک دم، تو وہاں نہ سورج کو روشنی پہنچے تھی، نہ رات میں چاند نکلے تو وہ روشنی پہنچے تھی. وہاں اگر ہدایت کی ضرورت پڑے، سورج کافی نہیں ہے، چاند کافی نہیں ہے، چراغ ضروری ہے. چراغ جلا لو، چراغ ہر جگہ آپ کو روشنی دے سکتا ہے جی. کہیں بھی آپ رہیں جہاں سورج اپنی روشنی نہ دے سکے، جہاں چاند اپنی روشنی نہ پھیلا سکے، وہاں پر چراغ جلا لو، چاہے دن ہو چاہے رات ہو. لہذا میرا نبی چراغ ہے. جہاں بھی جس کو چراغ ہدایت کی ضرورت ہو، میرا نبی چراغ ہدایت ہے. اللہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آپ چراغ ہیں. سورج نہیں کہا گیا، نہ قمر کہا گیا، سراج کہا گیا. آپ چراغ ہیں. دن میں مولوی صاحب کہوں ایسا اندھیرا رہا تھا، کچھ دکھائی نہیں پڑا تھا. سورج اب وہاں ہدایت چاہیے تو کون دے گا؟ چراغ جلا لو، چراغ ہدایت اللہ. یہ ہے نبی. تو لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعا عبادت. نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم اپنے درمیان لوگوں کو پکارتے ہو، نام لے کر کے، کنیت لے کر. دوسرا مطلب یہ ہے، نبی کی دعا کو دوسرے لوگوں کی دعا کی طرح مت سمجھو. نبی کی دعا مستجاب ہوتی ہے، قبول ہو جاتی ہے. لہذا اگر کسی کو بد دعا دے دے، ہلاک ہو جائے گا آدمی جی. لہذا تمہاری دعا کی طرح نبی کی دعا نہیں ہے. اور تیسرا مطلب، تم جب کسی کو پکارتے ہو تو کوئی سنی انسنی کر سکتا ہے، ارے پکارت ہے بولے دو. لیکن نبی جب پکارے تو سنی انسنی نہیں کر سکتے. جیسے پکارے فوراً لبیک بولو، لبیک یا رسول اللہ. یہ ہے نبی کی عظمت. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی خصوصیت. جی ایک نکتہ بتا دوں علماء کے لیے، آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے. پورے قرآن حکیم میں نبی سے یہ کہا گیا کہ تسبیح کیجئے. سبح امر ہے، فسبح تسبیح بیان کیجئے. جی امر کے ساتھ ہے، حکم ہے. حمد کے لیے کہا گیا قل الحمد، امر کے ساتھ ہے، حمد بیان کیجئے آپ. واستغفر، استغفار کیجئے آپ. سب امر کا صیغہ ہے، حکم ہے. استغفار کرو، تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو. لیکن ایسا نہیں کہا گیا توبہ کیجئے.
کہیں نہیں, پورے قرآن میں کہیں نہیں. توبہ کہنے ایسا تو نہیں کہیں بھی آیا, تو ضمناً آیا. کیسے؟ فسبح بحمد ربک, کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یہ نہیں کہا گیا تم توبہ کیجئے, بے شک اللہ تواب ہے. یہ نہیں کہا گیا توبہ دے, اللہ تواب ہے, توبہ کرو. ایسا ڈائریکٹ تم نہیں کہا گیا. تو مقام ہے نبی کا, یہ خصوصیات محمد میں سے ہے, خصوصیات محمد میں سے ہے, تم نہیں ہے, ضمناً آیا ہے. انہو کان تواب, اللہ تواب ہے. لیکن وہاں تو کہیں نہیں کہ تم توبہ کرو. تسبیح اور استغفار کی بات ہے, تم کیوں نہیں کہا گیا؟ ضمناً بیان کیا گیا انہو کان تواب. اس لیے کہ توبہ کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ. متاب جانتے کس کو بولتے ہیں؟ وہ جہاں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی اس میں یہ ہے متابہ, توب اللہ متابہ. کیسا ہے متابہ؟ متاب کہتے ہیں جہاں سے آپ یو ٹرن لیتے ہو. اب گناہ کے راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. اب اللہ نے توفیق دی تو جہاں سے یو ٹرن لیتے ہیں تابع رجع, تو رجوع کرنے کی اور توبہ اور لوٹنے کی, یو ٹرن لینے کی جو جگہ ہے متاب, اس میں ظرف ہے, وہ ظرف مکان ہے, وہ وہاں سے آپ لوٹ رہے ہیں. تو نبی گناہوں کے میدان میں اتنا تھوڑی جاتا ہے جی, گناہ کرتا ہی نہیں ہے, تو اس سے کیوں کہا جائے گا متاب؟ وہاں سے یوں ٹرن لیجیے آپ, توبہ ہوتی نہیں جی, وہ اپنی طرف سے کر لے جی. مطلب گناہ کہاں ہو تو معصوم ہوتا ہے نا. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت, غور سے سنیے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیسے بھائی؟ کیسے؟ جون رسول کا اطاعت کرے, بات مانے, ان کے حکم پر چلے, وہ سمجھو اللہ کا حکم مانت ہے. کیسے بھائی؟ کیوں؟ ایک تو یہ کہ نبی معصوم ہوتا ہے, نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کو معصوم نہ مانا جائے تو پھر نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی جی. لہذا ضمناً یہ بتایا گیا کہ میرا نبی معصوم ہے, وہ غلطی کرتا ہی نہیں ہے, خاص طور سے شریعت کے باب میں جی, غلطی نہیں کرتا. لہذا وہ جب غلطی کرتا ہی نہیں, معصوم ہے, لہذا جب غلطی کا امکان ہی نہیں ہے تو اس کی اطاعت میری اطاعت. اگر غلطی کا امکان اگر ہو جائے تو پھر نمونہ کہاں ہے, ہو اسوہ کہاں ہے, ہو اور پھر اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول معصوم ہوتا ہے, وہ غلطی نہیں کرتا, وہ لہذا اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اگر وہ غلطی کرنے لگے پھر اللہ غلطی کہاں کرتا ہے, تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی جی؟ معصوم ہونا چاہیے. اس لیے ضمن معلومات, رسول معصوم ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ. ایک آیت کریمہ اور دیکھیں, بہت پیاری ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ. بہت پیاری آیت پڑھ رہا ہوں میں جی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی, دیکھو فضل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ فضل اللہ, اللہ کا فضل نہ ہوتا, نبوت, اور رحمت کا مطلب معصوم. رحمت کا مطلب فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو نبی بنایا گیا, ورحمت ہو, اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نے آپ کو معصوم بنایا ہے, اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے. تو رحمت مراد عصمت, اور فضل اللہ سے مراد النبوہ. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ, اگر ایسا نہ ہوتا تو لہمت طائفۃ منہم, تو ایک گروہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا. الضلال نوعان, گمراہی کی دو قسمیں, الضلال فی العلم وهو الجہل بالحق, والضلال فی العمل. یعنی آپ کو سیدھا کام نہیں کرنے دیتے. ہوا یہ, یکٹھو یہودی رہا, وہ کرناو رہا زید ابن السمین, شاید موٹا رہا, کافی کھاد پیت بہت زیادہ رہا, مجھے شاید لاگت ہے,
تو زید ابن السمین کتنا کہا پوری دنیا کھائے چاہتے ہیں انہوں نے، وہ بدترین مخلوق دنیا کی. تو زید ابن السمین جو ہے یہودی، انصار قبیلے کے ایک آدمی توما ابن عبیرق کے پاس آیا اور کہا کہ یہ میری زرہ ہے. زرہ وہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار مارو تو تلوار اچٹ جائے، تو یہ زرہ رکھ لو، جب ہم مانگ تب دے دیو، مانگو دے دے. ابھی گواہ مانگے یہودی تو بے ایمان ہوئی ہو، آج 10 روپیہ دے دو مجھے، بھول جاؤ. تو کہا بھائی وہ زرہ دے دو ہمارا. کہا تو کون زرہ؟ کیسے زرہ؟ ارے مجھے، ارے دے رہے نا تمہیں. کہا تو نا ہم نہیں جانی. اب زید ابن السمین اپنی قوم کے لوگوں کو اس آدمی کے پاس لے کر کے آ گیا، کہا کہ اس کے گھر کی تلاشی لو. اب جب دیکھا کہ بچ نہیں پاؤں گا، لوگ اگر اندر آ گئے تو زرہ تو مل جائے گی ان کو، تو چھتب چڑھا اور بازو میں پڑوسی کا گھر راج کرنا اور رہا ابو ہلال، وہ ان کے گھر میں زرہ پھینک دی. اب جب یہ لوگ آئے، ہاں آپن بوال دوسرے کے اوپر ڈال دو، تو اب ڈھونڈے لگے تو مل بھی نہیں کیا. کہا ڈھونڈو؟ زرہ ڈھونڈا تو. ہاں زرہ تو آپ کو نہیں ملی، لیکن جس زرہ کی بات کر رہے ہیں میں نے اپنے پڑوسی کے گھر میں اس طرح کی زرہ دیکھی. دیکھو کیسن مکاری کر رہا تھا، کیسن مکاری. اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب دھوکہ دینا. کہتے ہیں کہ یک ستو لیا جات رہا، ستوا لیا رہا ستوا، اور ایک دال چاول لیا رہا. سفر میں دونوں جاتے پہلے یہ کل لے کے چلت رہے. اب تو جگہ جگہ ہوٹل، پہلے کہاں چلا جاؤ 10 کو چلا جاؤ، کچھ ملتے نہیں رہا. اب دونوں ملے ایک جگہ پیڑ کے نیچے. کہا تو کہاں جاتے ہو؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں. اچھا وہی طرف ہم جائے گا. کھائے پیے کچھ لیے ہو؟ ہاں میرے پاس ستو ہے. اب ستو کا کیا مطلب ہے؟ پانی ڈالو اور نمک ڈالو، تھوڑا سا گھول لو، جلدی سے کھا لو، اپنے سفر پہ روانہ ہو جاؤ. اور دال چاول تو برابر پر نا، لکڑی لاؤ، پھر وہ کا جو ہے مرچا دیر تک پکاؤ. اب وہ دلیا چاولا جگہ پاس رہا، بڑا چالاک رہا، بدماش رہا. کہا تو باؤ ہمارے پاس تو دال چاول ہے، تمہارے پاس ستو ہے. ستو تب لتو تب گھوری ہو، تب کھائی ہو، تب جائی ہو. میں کر رہا اس کو. اور کھچڑی پکائی کھائی. چل میرے بھائی، ہاں سمجھ میں آئے گا وہ کہاں. اب ستو کے بارے میں کیا بولا؟ ستو کھیچت ہے. ستو تب لتو تب گھوری ہو، تب کھائی ہو، تب جائی ہو. اور کھچڑی پکائی کھائی. چل میرے بھائی، کہ باؤ لاؤ دائی دیو، ابھی تو کھائے لے جلدی سے نکل پڑا. کیسن سانسد بھوا ہے وہ دلیا چولا لے. سوچو ذرا سانسد بھائی ہو. تو ای آدمی جو ہے آپن بوال دوسرے کو اوپر ڈال دی. کہا کہ میں نے وہ زرہ نے پڑوسی کے گھر میں دیکھا ہوا ہے. اب وہ مل گئی زرہ. اب یہ جو تھا توما ابن عبیرق جو زرہ دے سے انکار کر دے رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کو لے کر آ گیا. کہا اس نے میری بےعزتی کی. اس نے زید بن السمین نے گھر پر ہمارے آدمی لے آؤ. ہم نے زرہ لی ہی نہیں دیا، آدمی لے کر آیا کیسے میرے گھر کو چیک کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ڈانٹا. دیکھو اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر نبی کو غیب کا علم نہ ہوتا تو اس کو کیوں ڈانٹتے؟ آپ کو معلوم لحمت طائفۃ منہم یضلوک، آپ کو گمراہ کہہ دیتے، یارین موڑ دیتے، غلط فیصلہ دے دیتے. آپ الضلال فی العمل، گمراہ کر دیتے آپ کو، غلط فیصلہ آپ دے دیتے تھے. یہ ہوا. ایک حدیث سنا دیتے ہیں، بہت پیاری حدیث اس طرح. وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنصَارِيَّةِ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عائشہ فقال هل عندکم شیء. یہ علم غیب والا بولتا ہے کیا؟ کچھ ہے گھر میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ هل عندکم شیء، گھرا میں کچھ ہے؟ اگر غیب کا علم ہو تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھا تھا هل عندکم شیء، گھر میں کچھ ہے؟ قالت لا الا شیء
बाअसत बिही इलैना नुसीबतुन मिनश्शाअतिल्लती बाअसत बिहा इलैना फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा क़द बलगत महिल्लहा रवाहुल बुखारी फी किताब ज़का। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीस को किताब ज़कात में लाए बुखारी का। गौर से सुनिए, हदीस बहुत प्यारी है। हजरत उम्मे अतिया अंसारी, जिनका नाम नुसैबा है, ये उनकी कुन्नियत है। उम्मे अतिया नाम नुसैबा है। नुसैबा लड़कियों का नाम रखो, नुसैबा बहुत अच्छा नाम है। लड़कियों का नाम नुसैबा, लड़कों का नाम उशाना, ये सब जदीद नाम है। समय तो अबा उशानता अल मुआफिरी यकाल, एक रावी है ये जी। तो नुसैबा जो थी, उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके की एक बकरी भेजी। रसूल ने कहा कि ये जो छगड़िया है, ये बकरी, ये का सदका जो है हम दे छगड़ी दे दिन। अब उम्मे अतिया ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे रहे सदका, वह का तोहफा में नबी क्या भेज दी, ये उम्मे अतिया। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछिन कि घर में कुछ है, हल इंदकुम शै, कहा थी कि वह जो ज़कात, वो सदका का जो बकरी भेजे रहे हो, उम्मे अतिया वो भेज दी ना। कहा तो ठीक तो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्ना क़द बलगत महिला, अपनी जगह पहुंच गई, वो उनके लिए वो सदका है, लेकिन उन्होंने हमें हदिया किया है ना, तो नबी के लिए सदका हराम है, हदिया हराम थोड़ी है। लिहाजा महल बदलने से हुक्म बदल जाता है। ये कानून मालूम हुआ, ये कानून मालूम हुआ इस्लाम का, कि अगर हालत बदल जाए तो कानून बदल जाता है। जैसे चोर, जरूरी है कि उसका हाथ काट लिया जाए, अगर साबित हो जाए तो अस्सारिक वस्सारिक तो फक्त वैदुहुमा, चोर चोरनी का हाथ काट लो, अगर साबित हो जाए तो हाथ काट लो। अरे कुछ डाका मार मुझ जाए, क्या कर हाथ के काटा था वो, हाँ पूरे मुल्क के ऐसी तैसी करके रखा हुआ है, बटोरा था। तो क्या काट रहे हैं? हाँ कानून बल, चोर चोरनी का हाथ काट लो। एक साहब के पास लाया गया, कहा ये चोराई से चोरी, कहा हाथ काट दो, कहे पूछ तो लो काय चोराया रहा, कहे लाख कि मैंने चोरी जनाब इस वजह से की है कि कई दिन से मैं भूखा था, मैं मर जाता भूख से, लिहाजा मैंने चोरी की। कहा कि हाथ नहीं काटा जाएगा, इसने इस्तरार की हालत में चोरी की। देखो हालत बदलने से हुक्म बदल गया, कानून बदल गया। हालत बदलने से कानून बदल जाता है, इस्लाम के कानून में ऐसी लचक है। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बकरी सदके में दिया था उम्मे अतिया को, उम्मे अतिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे बतौर तोहफा भेज दिया, तो नबी ने फरमाया इन्ना बलगत महिल्ला, अपनी जगह पहुंच गई है। दे उसके लिए सदका और मेरे लिए तोहफा। नबी सदका नहीं खाता, नबी के खानदान के ऊपर सदका हराम है। काहे? क्यों नबी के ऊपर सदका क्यों हराम है? इसलिए कि कोई कह सकता है कि ये नबी, इसने जो ये नबूवत का दावा किया है, शायद मकसद पैसा बटोरना हो, लिहाजा आपके ऊपर भी सदका हराम कर दिया गया और आपके खानदान के ऊपर भी सदका हराम कर दिया गया, ताकि कोई उंगली ना उठा सके कि नबी ने जो नबूवत का दावा किया हुआ है इसके पीछे मकसूद तहसील माल है, उसूल माल। इस्तिदलाल ये करना है, हल इंदकुम शै, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ है। उलमा ने कहा है इस आयत करीमा की तफसीर में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर गैब का इल्म होता तो आप ये क्यों कहते हैं हल इंदकुम शै, तुम्हारे पास कुछ है, घर में कुछ है कि नहीं? तो वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युज़िल्लूक वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यज़ुर्रूनका मिन शै व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा। नुज़ूल का मतलब होता है कि ऊपर से कोई चीज आ रही हो। उलू की दो किस्में होती है, उलू ज़ाती, अल्लाह तबारक व तआला ज़ाती तौर पर बुलंद है, वो जी अर्श पर मुस्तवी है, और मानवी तौर पर भी वो बुलंद है, अली है। वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, अच्छा वअल्लमका मा लम तकुन तालम। इससे बाज़ लोग इस्तिदलाल करते हैं कि अल्लाह फरमा रहा है मेरे नबी मैंने तुमको वो तमाम चीजें सिखा दी हैं जो आप नहीं जानते थे, बस निकाल लेने में आपको इल्म गैब मालूम, सब इल्म दे दे रहे हैं अल्लाह ताला ने।
اب اس کی تفسیر کون کرے گا؟ اس کی تفسیر صحابہ کریں گے. اسی وجہ سے قرآن حکیم کے انداز بیان کو جب اس طریقے کا معاملہ آ جائے تو سلف کی طرف فوراً رجوع کیا جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا قالہ ابن عباس و مقاتل، ابن عباس اور مقاتل نے کہا انہ الشرع وعلمک ما لم تکن تعلم، شریعت کی تمام چیزیں آپ کو سکھا دی ہیں. اسے یہ تھوڑی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ تھوڑی کہا ہے وعلمک کل شیء لم یقل کل شیء فکیف تقول انہ یعلم الغیب. اللہ اکبر. تو وعلمک ما لم تکن تعلم یعنی شریعت کی تمام چیزیں آپ کو بتا دی ہے تاکہ آپ کو جو شریعت دی گئی ہے وہ پوری دے کر کے آپ عہدہ برا ہو جائیے جی، نہ کہ آپ کو پورے غیب کا علم آپ کو دے دیا گیا تھا جی. تو وعلمک ما لم تکن تعلم سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ آپ کو غیب کا علم دے دیا گیا تھا، یہ تفسیر بالکل غلط ہے. اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ قول زاد المسیر فی علم تفسیر کے اندر نقل کیا گیا قالہ ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما الشرع، یہ شریعت ہے. تو ایک مقام تو یہ ہے آپ کا. اور سب سے بڑا فضل اللہ، سب سے بڑا فضل اعظم فضل اللہ علی العباد یتفضل به العباد هو العلم. علم سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں ہو سکتی جسے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں. علم وعلمک ما لم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بڑا فضل عطا فرمایا، عظیم فضل ہے. چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر دو حدیثیں اور لے لیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ الشَّافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب السنہ کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلوں گا، اور اول شافعین سب سے پہلے میں سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. یہ لے. چلیے ایک دوسری حدیث لے لیں. وعن الزہری سمع جبیر بن مطعم عن ابیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبی وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر لائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ایک نام محمد ہے اور میرا ایک نام احمد ہے اور میری ایک صفت ماہی ہے جس کے ذریعے کفر مٹا دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے میں حاشر ہوں، جمع کرنے والا، اس لیے کہ سب سے پہلے جب میں اٹھوں گا تو میرے بعد ہی سب اٹھنے والے نا، تو میرے ایڑیوں کے بلائیں وہی میرے ایڑیوں کے پیچھے آئیں گے، میرے پیچھے آئیں گے وہ. اور اسی طریقے سے وَأَنَا الْعَاقِبُ میں عاقب ہوں، اور آپ کی عاقب کی تفسیر خود آپ نے فرمائی وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عاقب ہوں اور عاقب ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. تو بہت ہی بہترین عنوان تھا یہ. اور چلو بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹائم کم ہے لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.